یہ کہانی ایک خوبصورت لیکن اکیلی لڑکی مایا کی ہے جو اپنی زندگی کے سکون کی تلاش میں ایک نئی نوکری قبول کرتی ہے۔ مایا ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی جہاں اس کی زندگی خوشیوں سے خالی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کی کہانیوں میں گم رہتی تھی جو پر اسرار محلوں اور گمشدہ محبتوں کی بات کرتی تھیں۔ لیکن حقیقت میں مایا کا دل ہمیشہ اپنے لیے ایک خاص جگہ کی تلاش میں رہا جہاں وہ خود کو مکمل محسوس کر سکے۔ مایا نے ایک قدیم محل میں نوکری اختیار کی جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس محل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اونچی چھتیں، قدیم فانوس اور دیواروں پر صدیوں پرانے آئینے۔ لیکن یہ محل اتنا ہی پر اسرار تھا جتنا خوبصورت۔ محل کے ملازم اسے بتاتے تھے کہ وہ کمرہ نمبر 13 سے دور رہے کیونکہ وہاں ایک ایسا آئینہ ہے جو کسی کا دل و دماغ جکڑ لیتا ہے۔ مایا کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا لیکن وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ آخر اس آئینے میں ایسا کیا ہے۔ ایک دن مایا کو محل کی نوکرانیوں میں سے ایک، رخسانہ، نے بتایا کہ اس آئینے کی کہانی محل کے پرانے مالک کی المناک محبت سے جڑی ہوئی ہے۔ رخسانہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں وہ آئینہ اس شہزادے کی محبت کا گواہ تھا جو اپنی محبوبہ کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ آئینے میں اس کی روح قید ہے اور جو کوئی اس میں دیکھتا ہے وہ بھی اس قید کا حصہ بن جاتا ہے۔ مایا کو یہ باتیں دلکش اور خوفناک دونوں لگیں۔ ایک رات جب پورے محل میں خاموشی تھی، مایا نے فیصلہ کیا کہ وہ کمرہ نمبر 13 دیکھے گی۔ اس کے دل میں عجیب سا تجسس تھا جیسے کوئی اسے اس طرف کھینچ رہا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ پورا کمرہ ایک عجیب روشنی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے کے درمیان ایک بڑا اور پر اسرار آئینہ تھا۔ مایا نے آئینے کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ آئینہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب اس نے آئینے میں اپنی پرچھائی دیکھی تو اچانک آئینہ چمکنے لگا اور ایک مدھم آواز گونجی، مایا، تم آ گئیں؟ مایا کا دل دھڑکنے لگا۔ آئینے کے اندر ایک مردانہ چہرہ نمودار ہوا جو خوبصورت لیکن اداس تھا۔ کون ہو تم؟ مایا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں وہ ہوں جس کی محبت نے اسے قید کر دیا، لیکن شاید تم ہی مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ مایا نے حیران ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کے پاؤں جیسے جم گئے۔ آئینے کے اندر وہ چہرہ اب صاف نظر آ رہا تھا اور وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش رکھتا تھا۔ مایا، میری بات سنو، تم ہی ہو جو مجھے اس قید سے نجات دلا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ آئینے کے اندر آنا ہوگا۔ مایا کے سامنے ایک فیصلہ تھا، کیا وہ اس پر اسرار چہرے پر بھروسہ کرے یا محل کے باقی لوگوں کی باتوں پر یقین کرے اور پیچھے ہٹ جائے؟ مایا کے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔ آئینے کے اندر موجود وہ پر اسرار چہرہ، اس کی گہرائیوں میں چھپی اداسی اور التجا مایا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہوگا، مایا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آئینے کے اندر موجود چہرہ مسکرایا لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک چھپی ہوئی بے قراری تھی۔ تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا مایا، لیکن ایک بار اندر آنے کے بعد واپسی کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ مایا نے لمحہ بھر سوچا پھر آہستہ آہستہ آئینے کے قریب گئی۔ جیسے ہی اس نے آئینے کی سطح کو چھوا، ایک تیز روشنی نے پورے کمرے کو جگمگا دیا۔ مایا نے خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پر پایا۔ یہ دنیا محل سے مختلف لیکن پر اسرار حد تک دلکش تھی۔ آسمان ہلکی نیلی روشنی میں چمک رہا تھا اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس دنیا میں ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا لیکن ساتھ ہی ایک بے چینی بھی۔ مایا کے سامنے وہی چہرہ مکمل شکل میں نظر آیا۔ وہ ایک قدیم لباس پہنے ہوئے لمبے قد کا خوبصورت نوجوان تھا۔ میں شہزادہ زین ہوں اور تم وہ ہو جس کا میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ مایا حیرت سے بولی، یہ جگہ کیا ہے اور تم یہاں کیوں ہو؟ زین نے گہری سانس لی اور کہا، یہ دنیا میرے لیے بنائی گئی ایک قید ہے۔ میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن اپنی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے والدین کے حکم کے خلاف بغاوت کی۔ میری محبوبہ آمنہ محل کی ایک عام لڑکی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے لیکن میرے والد نے اسے جادو کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مایا نے دم بخود ہو کر کہا، اور تم؟ مجھے اس آئینے میں قید کر دیا گیا۔ میرے والد کا خیال تھا کہ مجھے اپنی محبوبہ کے بغیر ہمیشہ کے لیے تکلیف میں رکھنا ہی میری سزا ہے، لیکن یہ قید اس وقت ٹوٹ سکتی ہے جب کوئی اپنی مرضی سے مجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کرے۔ تم نے یہاں آ کر میری قید کو توڑنے کی پہلی شرط پوری کر دی ہے۔
مایا کو زین کی کہانی میں سچائی اور درد محسوس ہوا۔ زین نے مایا کو بتایا کہ اسے 3 مراحل سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اسے آزاد کر سکے۔ ہر مرحلہ خطرناک ہوگا اور اس میں مایا کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو گئی تو زین کی قید ختم ہو جائے گی۔ مایا نے دل مضبوط کیا اور کہا، میں تمہیں آزاد کروں گی۔ یہ ٹھیک نہیں کہ کسی کی محبت کو اس طرح قید میں رکھا جائے۔ زین کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر بھی تھی۔ زین مایا کو ایک پر اسرار دروازے کی طرف لے گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، تمہیں اپنے سب سے گہرے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ مایا دروازے کے قریب گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے خود کو ایک تاریک جنگل میں پایا۔ ہر طرف اندھیرا اور عجیب آوازیں تھیں۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ یہ اس کے والد کا چہرہ تھا جو بچپن میں اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مایا، تم کبھی کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری زندگی میں کچھ خاص نہیں ہے۔ سایہ مسلسل یہ باتیں دہرا رہا تھا۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے اس کی زندگی بھر کے اعتماد کو توڑ دیا تھا، لیکن اس نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا، میں اپنی زندگی کا مقصد خود تلاش کروں گی، میں اس خوف کو مزید اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے ہی مایا نے یہ کہا، سایہ غائب ہو گیا اور دروازہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ مایا نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو زین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا، لیکن اگلا امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مایا نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ مایا کا پہلا امتحان مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس کی تھکن اور خوف اس کے دل میں موجود تھے۔ زین کے چہرے پر امید کی روشنی تھی، مگر اس کے الفاظ مایا کو خبردار کر رہے تھے۔ مایا، اگلا امتحان نہ صرف تمہاری ہمت کا امتحان لے گا بلکہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو بھی کھول کر رکھ دے گا۔ مایا نے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں نے تمہیں آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گی۔ زین اسے ایک اور دروازے کی طرف لے گیا جس پر خونی رنگ سے لکھا تھا، اپنی سچائی کا سامنا کرو۔ مایا جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئی اس نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ وہاں چاروں طرف آئینے تھے اور ہر آئینے میں مایا کی مختلف شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک آئینے میں وہ خود کو معصوم بچی کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی کھیل رہی تھی۔ دوسرے آئینے میں ایک مضبوط اور خود مختار مایا نظر آ رہی تھی جو زندگی کی مشکلات کو ہنس کر جھیل رہی تھی۔ لیکن تیسرے آئینے میں جو منظر تھا وہ مایا کو لرزا گیا۔ اس آئینے میں وہ اپنے آپ کو اداس اور خالی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جیسے زندگی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ یہ تمہاری زندگی کی حقیقتیں ہیں، مایا۔ ایک گہری، پر اسرار آواز گونجی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان حقیقتوں کو قبول کرو اور آگے بڑھو یا ہمیشہ کے لیے ان آئینوں میں قید رہو۔ مایا نے آنکھیں بند کیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا اور آہستہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں جھیلیں، لیکن انہی تکلیفوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں اپنی کمزوریوں کو قبول کرتی ہوں کیونکہ وہی میری طاقت ہے۔ جیسے ہی مایا نے یہ کہا، آئینے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ مایا نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو زین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے دوسرا امتحان بھی کامیابی سے پاس کر لیا۔ اب آخری مرحلہ باقی ہے جو سب سے مشکل اور سب سے اہم ہے۔ زین مایا کو ایک آخری دروازے کی طرف لے گیا جو سیاہ دھوئیں سے ڈھکا ہوا تھا۔ زین کے چہرے پر دکھ اور تذبذب صاف نظر آ رہا تھا۔ مایا، یہ آخری امتحان ہماری محبت کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد یا تو میں آزاد ہوں گا یا تم ہمیشہ کے لیے اس آئینے کی دنیا میں قید ہو جاؤ گی۔ مایا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میری قید؟ یہ کیا مطلب ہے؟ زین نے کہا، آخری امتحان یہ ہے کہ تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی، اور اس دنیا میں تمہاری سب سے قیمتی چیز تمہاری آزادی ہے۔ مایا کے قدم لرز گئے۔ اگر وہ زین کو آزاد کرتی تو خود ہمیشہ کے لیے آئینے کی دنیا میں قید ہو جاتی۔ مایا، تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی میرے لیے قربان کرو، زین نے کہا۔ لیکن مایا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زین کو ہمیشہ کے لیے قید میں رکھنا ظلم ہوگا۔ مایا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اگر میری قربانی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو یہ فیصلہ میرے لیے مشکل نہیں۔ زین، میں تمہیں آزاد کروں گی۔ مایا نے قدم بڑھایا اور آئینے کو چھوا۔ ایک زوردار روشنی نے پورے کمرے کو بھر دیا اور مایا نے خود کو زمین پر گرتا ہوا محسوس کیا،
जब रोशनी मांद पड़ी तो जैन आजाद हो चुका था, लेकिन माया आईने के अंदर कैद हो गई थी। जीन, जो आजाद हो चुका था, आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। माया, मैं तुम्हारी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस कैद से आजाद कर सकूं। माया ने आईने के अंदर से मुस्कुरा कर कहा, जैन, कभी कभी मोहब्बत में कुर्बानियां ही सबसे बड़ी ताकत होती हैं। शायद मेरी कैद ही तुम्हारे लिए जिंदगी का एक नया आगाज हो। जैन ने माया को आजाद करने का अज़्म कर लिया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। माया की कुर्बानी ने जैन को एक सबक दिया कि हकीकी मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती। जैन माया को आईने के अंदर कैद देखकर बेबस महसूस कर रहा था। इसकी आजादी की खुशी माया की कुर्बानी के दर्द में बदल गई थी। आईना अब खामोश था, जैसे कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। लेकिन जैन ने अपने दिल में ये अज़म कर लिया था कि वो माया को उस कैद से निकालेगा, चाहे उसके लिए अपनी जिंदगी ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। माया आईने के अंदर एक नई मगर उदास दुनिया में कैद थी। ये दुनिया एक ख्वाब की तरह थी, जहां हर चीज खूबसूरत नजर आती थी, लेकिन हकीकत से कोसों दूर थी। आईने की दुनिया में माया को जैन की याद सता रही थी, और वो उस कैद से निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। माया ने महसूस किया कि इस दुनिया के कुछ उसूल हैं। एक, वक्त यहाँ मुख्तलिफ रफ्तार से चलता है। दो, आईने के अंदर की मखलूकात उसे बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। तीन, सिर्फ एक रास्ता है जो उसे आजादी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। जीन ने महल के कदीम कुतुब खाने का रुख किया। उसने वो किताबें खंगालनी शुरू की जिनमें आईने के जादू का जिक्र था। कई दिन और रातें गुजारने के बाद जीन को एक किताब मिली जिसमें लिखा था, आईने की कैद से आजादी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मोहब्बत करने वाले को अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। जीन को समझ नहीं आ रहा था कि इस कुर्बानी का मतलब क्या है। वो दिन रात महल के जादूगर, रुखसाना और दीगर बुजुर्गों से मशवरा करने लगा। आखिरकार उसे मालूम हुआ कि अगर वो आईने के सामने अपनी जान देने का अज़म करे तो माया आजाद हो सकती है। आईने की दुनिया में माया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो एक पुरअसरार मखलूक, साया वारिस से मिली, जो आईने की दुनिया के तमाम राज जानता था। अगर तुम इस कैद से निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ी ताकत को आजमाना होगा, साया वारिस ने कहा। माया ने पूछा, ये ताकत क्या है? साया वारिस ने जवाब दिया, मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम्हें किसी दूसरे की मदद के लिए अपनी आजादी कुर्बान करनी होगी। माया ने ज़ेन के बारे में सोचा और समझ गई कि शायद ज़ेन भी इसे आजाद कराने की कोशिश कर रहा होगा। ज़ेन ने माया को आजाद करने का फैसला कर लिया था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं माया को आजाद करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, आईना चमकने लगा और माया की आवाज सुनाई दी, ज़ैन, ऐसा मत करो। ये कैद मेरी किस्मत है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा कैद नहीं देख सकती। ज़ैन ने कहा, माया, मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी का नाम है। अगर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे अपनी जिंदगी देनी पड़े तो ये सौदा सस्ता है। इसी लम्हे आईने के अंदर की दुनिया लर्जने लगी और माया बाहर आने लगी। लेकिन जैसे ही माया ने बाहर कदम रखा, ज़ैन गायब होने लगा। माया ने चीख कर कहा, नहीं ज़ैन, मैं ये कुर्बानी कबूल नहीं करती। माया ने आईने को छुआ और जोर से कहा, हम दोनों आजाद होंगे, क्योंकि मोहब्बत कुर्बानी के साथ साथ जिंदगी का हिस्सा भी है। आईना एक बार फिर चमका और दोनों बाहर आ गए। माया और ज़ैन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो दोनों जान गए कि मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत कुर्बानी से ज्यादा एतमाद और उम्मीद में है। आईना अपनी जगह पर खामोश खड़ा था, जैसे कहानी मुकम्मल हो चुकी हो। लेकिन ज़ैन और माया जानते थे कि जिंदगी की असल कहानियां कभी खत्म नहीं होती। माया और ज़ैन की मोहब्बत ने आईने की कैद को तोड़ दिया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। आईना अब भी महल के कमरे में मौजूद था, एक पुरअसरार खामोशी के साथ। माया और ज़ैन ने सोचा कि ये आईना महज एक जादुई शय नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो शायद अपनी कहानी के आखिरी बाब का मुंतजिर है। माया को एक रात एक अजीब ख्वाब आया। वो दोबारा आईने के सामने खड़ी थी और आईने के अंदर से एक पुरानी मधम आवाज गूंजी, तुमने मोहब्बत की आजमाइश में कामयाबी हासिल की, लेकिन मेरी आजादी अब भी बाकी है। माया जाग कर हाँफती हुई उठी। वो जानती थी कि ये ख्वाब महज उसका वहम नहीं, बल्कि आईने की एक और पुकार थी। माया ने ज़ैन से बात की,
لیکن زین نے اسے تسلی دی کہ یہ صرف اس کی تھکن کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تاہم مایا کے دل میں کچھ الجھنیں باقی تھیں۔ مایا نے ایک دن رخسانہ سے آئینے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ رخسانہ نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ آئینہ محض ایک جادوئی قید نہیں ہے مایا، یہ ایک دروازہ ہے، ایک ایسی دنیا کا جو ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ مایا نے حیرانی سے پوچھا، کون سی دنیا؟ رخسانہ نے کہا، وہ دنیا جسے صدیوں پہلے زین کے والدین کے جادو نے قید کر دیا تھا۔ یہ آئینہ ان گناہوں کا گواہ ہے اور اس کی روشنی اس وقت تک مدھم رہے گی جب تک کہ تمام قید شدہ روحوں کو آزادی نہ مل جائے۔ مایا اور زین نے فیصلہ کیا کہ وہ آئینے کے پیچھے چھپے رازوں کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ انہوں نے محل کے قدیم کتب خانے میں مزید تحقیق کی اور ایک ایسا منتر پایا جو آئینے کے تمام رازوں کو ظاہر کر سکتا تھا۔ منتر کے مطابق انہیں آئینے کو دوبارہ چمکانا تھا، لیکن اس کے لیے ایک اور قربانی ضروری تھی۔ اس بار قربانی محبت یا زندگی کی نہیں تھی، بلکہ کسی کے گناہوں کا اعتراف۔ زین نے دل میں سوچا، شاید یہ میرے والد کے گناہوں کا حساب ہے۔ مایا اور زین نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے منتر مکمل کیا، آئینہ ایک بار پھر روشنی سے بھر گیا اور ایک پر اسرار دنیا ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس دنیا میں درخت سیاہ، آسمان دھندلا اور ہر طرف بے رنگ روشنی تھی۔ اچانک آئینے سے ایک بزرگ روح نکلی جس نے کہا، زین، تمہارے والد کے گناہوں نے اس دنیا کو ویران کر دیا تھا، لیکن تمہاری محبت اور مایا کی قربانی نے ہمیں امید دی ہے۔ اگر تم سچائی کا سامنا کرو اور اپنے خاندان کی غلطیوں کو قبول کرو تو یہ دنیا دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ زین نے آگے بڑھ کر کہا، میں اپنے والد کے گناہوں کا ذمہ دار ہوں۔ اگر ان کی غلطیوں کا کفارہ دینا میرے بس میں ہے تو میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ زین کے ان الفاظ نے آئینے کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھند چھٹنے لگی اور دنیا میں رنگ آنا شروع ہو گئے۔ درخت ہرے ہو گئے، آسمان نیلا اور مخلوقات آزاد ہو گئیں۔ مایا اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں سکون اور خوشی کا سمندر تھا۔ جب وہ واپس محل آئے تو آئینہ اپنی جگہ پر خاموش کھڑا تھا، لیکن اب اس کی سطح دھندلی اور مدھم ہو چکی تھی۔ زین نے مایا سے کہا، یہ آئینہ اب اپنی کہانی مکمل کر چکا ہے، اسے یہاں رہنے دیں تاکہ یہ کسی اور کی محبت یا قربانی کا گواہ نہ بن سکے۔ مایا نے آئینے کی طرف آخری بار دیکھا اور سر جھکا کر کہا، یہ آئینہ ہمیں یاد دلائے گا کہ محبت صرف قربانی نہیں بلکہ معافی اور سچائی کا سفر بھی ہے۔ مایا اور زین نے محل چھوڑ دیا اور ایک نئی زندگی شروع کی جہاں محبت، سکون اور امید ان کے ساتھی تھے۔ آئینہ اب بھی محل کے کمرے میں خاموش کھڑا تھا، جیسے کسی اور کہانی کے آغاز کا انتظار کر رہا